حضرت حمزہ وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حضرت حمزہ بہت بہادر آدمی تھے، جدھر جاتے مشرکین کی صفیں الٹ دیتے۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت حمزہ کی طاق میں وحشی بن حرب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وحشی بن حرب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم کا جو چچا تھا وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں ایک حبشی آدمی تھا، بڑا ماہر تیر انداز تھا۔ میں جنگ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ میں حضرت حمزہ کو قتل کر دوں اور اپنی آزادی حاصل کر لوں۔ میں جنگ میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو تھے وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، صفیں کی صفیں جو تھیں وہ ان کے آنے سے بکھر جاتی تھیں۔ لیکن مجھے تو اپنا مطلب تھا، میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کب میرے نیزے کی زد میں آتے ہیں تو میں ان پہ اپنا نیزہ جو ہے وہ پھینک دوں۔ جب وہ میرے نیزے کی زد میں آئے، میں نے اپنے نیزے کو تولا اور میں نے اپنا نیزہ جو تھا ان کی طرف اچھال دیا۔ وہ نیزہ انہیں ناف کے نیچے لگا، دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے اپنا نیزہ ان کے جسم سے نکالا اور میں چلا گیا، کیونکہ میرا اور کوئی مقصد تھا ہی نہیں۔ میں نے مکہ کی راہ لی اور مکہ میں جا کے وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دیا گیا۔ یہی وحشی بن حرب جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح جب ہو گیا تو تب ایمان لانے کی توفیق تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم وحشی بن حرب ہو؟ کہنے لگے ہاں، اسلام چونکہ قبول کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا، لیکن آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا اتنا دکھ تھا کہ آپ نے وحشی بن حرب سے کہا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ان کو ساری عمر اپنی اس حرکت کا، جو انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے کی تھی، شدید افسوس رہا، اور یہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دوں جس کے ساتھ میرے اس کام کی تلافی ہو سکے۔ بعد میں حضرت ابو بکر کے دور میں جب ایک فتنہ ارتداد اٹھا تو انہوں نے مسیلمہ قذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اپنے اس عمل کا کفارہ ادا کیا۔ بہرحال جی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے کچھ اور جو تھے صحابہ وہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ انہی جان فروشوں میں ایک حضرت حنظلہ تھے۔ یہ حنظلہ جو ہیں یہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف ان کے شاہ سواروں میں سے تھا، اور اس نے ہی قبیلہ اوس کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی تھی کہ تم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بات قبول کر لو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن انصار وہ اپنے ایمان میں اتنے کچے نہ تھے کہ وہ اس کی بات سن لیتے۔ بہرحال یہ اسی ابو عامر راہب کا بیٹا تھا، حضرت حنظلہ۔ ایمان لائے اور اس طرح کا ایمان لائے کہ جب جہاد کی ندا آئی، منادی باہر جہاد کے لیے پکار رہا تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم آغوش تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بلکہ ایک سیرت نگار کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہی جہاد کی پکار سنی ویسے ہی چل پڑے اور میدان کارزار میں
دشمن کی صفیں چیرتے پھاڑتے ہوئے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے۔ قریب تھا کہ ابو سفیان کو یہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ ابو سفیان کو قتل کرنے سے پہلے یہ کسی کی تلوار کے ساتھ خود شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں جانب جبل رومات پر جن 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری بڑی اچھی طرح ادا کی۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے صبح سے لے کے اب تک 3 دفعہ اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان 50 تیر اندازوں نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت حمزہ کی بہادری، ابو دجانہ کی شجاعت، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مصعب بن عمیر اور بہت سے اور صحابہ، ان کے جوش و خروش سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو جنگ تھی اس کا پانسا پلٹنے لگ پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد حالانکہ 700 تھی اور کفار کی تعداد 3000 تھی، اس کے باوجود کفار جو تھے وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگ پڑے۔ ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگ پڑی اور انہوں نے پسپا ہونا شروع کیا۔ ذرا دوبارہ پھر یاد کر لیجئے کہ ان کے جھنڈے کے گرد 10 آدمی قتل ہوئے اور اس کے بعد ان کے غلام نے 20 جھنڈے کو بڑا سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جھنڈا جب زمین پہ گرا تو پھر گرا ہی رہ گیا۔ اس وقت ان کا جھنڈا گھرا ہوا تھا اور ان کی صفیں بکھر رہی تھیں، تو یہ لوگ جو تھے میدان جنگ سے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی بھاگ رہی تھیں، وہی ہند بن عتبہ جو کہ اپنی 15 ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھیں، وہ بھاگ رہی تھیں، ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے تھے اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ مسلمان اب ان لوگوں کو چاہتے تو وہ گرفتار کر لیتے۔ بہرحال اس وقت تک جنگ کی رفتار مسلمانوں کے منشا کے مطابق چل رہی تھی۔ کفار میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، مسلمان حالات پر قابو پا رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی کس سے ہوئی؟ جبل رومات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے ہی ایک دوسرے سے کہا مال غنیمت اب فتح ہو گئی، اب کس چیز کا انتظار ہے، ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایات یاد دلائیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہدایات تو اس لیے دی گئی تھیں کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں۔ اب فتح تو ہو چکی، اب ہمارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں، ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے۔ خیر جی، عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود 40 تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور میدان جنگ میں جو کفار بھاگ رہے تھے اور میدان خالی ہوا تھا، وہاں سے کچھ مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دور سے خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر چند لوگ موجود ہیں۔ بھاگتے بھاگتے یہ واپس پلٹے، چکر لگا کر آئے اور اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، پیچھے بھی پہاڑ تھا، سامنے دشمن کی فوج تھی،
ایک ہی جگہ تھی جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا، اور خالد بن ولید صبح 3 دفعہ کوشش کر چکے تھے اس پہاڑی پر حملہ کر کے تو مسلمانوں پر پہلو سے حملہ کرنے کی۔ تب تو وہ کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ 50 کے 50 تیر انداز وہاں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ اب جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا، مال غنیمت کی محبت میں پڑ گئے، تو خالد بن ولید چکر لگا کر آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس پہاڑی پر حملہ کر دیا، ان 10 آدمیوں کو قتل کیا، اور قتل کر کے مسلمانوں کو جو کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور ایک کام اور بھی کیا، ایک ایسی آواز نکالی کہ باقی سارا لشکر جو تھا وہ بھی ادھر متوجہ ہو گیا۔ اب صرف خالد بن ولید کا دستہ ہی نہیں بلکہ باقی لشکر جو مکے کی طرف بھاگ رہا تھا وہ واپس پلٹ آیا، اور یہ جو پہاڑی اب جو 10 تیر اندازوں سے بھی خالی ہو چکی تھی، اس طرف سے آ کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب اس وقت حالات اچانک پلٹا کھا گئے، مسلمانوں کے اندر بہت بد نظمی پیدا ہو گئی۔ ان میں سے کچھ مسلمانوں نے تو گھبرا کر پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ مسلمان جو تھے مدینہ کی طرف بھاگ گئے، اور کچھ مسلمان جب پیچھے پلٹے تو پیچھے مسلمانوں کے اندر ہی ان کی جو تھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ اس بد نظمی میں بعد مسلمانوں پر ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت انتہائی بد نظمی کا معاملہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے کس طرح حملہ کیا ہے، اور حملہ کر کے انہوں نے 10 تیر اندازوں کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور نہ صرف خالد بن ولید بلکہ بعد میں وہ باقی جو سارا کفار کا لشکر تھا وہ بھی واپس پلٹ آیا، اور وہ بھی واپس پلٹ آ کے اس نے بھی مسلمانوں پر پھر حملہ کر دیا۔ مسلمان آپ یوں سمجھیے کہ دوہرے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ ایک پہلے خالد بن ولید نے چھوٹے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، پھر بعد میں وہ سارا لشکر جو تھا وہ واپس پلٹ کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف 9 صحابہ تھے، جن میں سے 7 انصار کے تھے اور 2 مہاجر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے، انہیں اپنے 9 ساتھیوں کو ساتھ لیتے اور اپنے کیمپ میں جو کہ ایک اونچی جگہ پر پہاڑ پہ واقع تھا وہاں پہنچ کے اپنی جان بچا لیتے اور لشکر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے جو اب حالات نے پلٹا کھایا تھا اس کا مقابلہ کرتے اور اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا فیصلہ اختیار کیا۔